الحمدللہ آج ہم نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ تو سورہ مریم جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی مجھے بہت زیادہ میرے دل کے قریب ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور شروعات میں جو ذکر ہے وہ زکریا علیہ السلام کی خاص دعاؤں کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، بیٹا مانگا۔ تو بیٹا بھی کیسا مانگا اور اس بیٹے کی کیا شان ہے۔ تو آج کا یہ جو درس ہے، یہ درس اس وجہ سے ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی آگے سے کیسے عزت کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر۔ سورہ صافات میں آگے ہم پڑھیں گے، اسی صورت میں اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہے نوح پر، اور پھر کہا سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز میں سلام کیا۔ وہ کیسے سلام کیا وہ آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام ہے اس دن پر جس دن آپ پیدا ہوئے، سلام ہے اس دن پر جس دن آپ کی موت ہوئی، اور سلام ہے اس دن پر جس دن آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پر 3 دفعہ سلام بھیجا، 3 دفعہ سلامتی بھیجی۔ سلامتی کیوں بھیجی؟ سلامتی اس لیے بھیجی کہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اتباع میں گزاری، ساری زندگی تورات کے پرچار میں گزاری۔ اس وقت قرآن نہیں تھا، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، اور اس وقت جو شریعت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو لوگوں کو درس دیتے تھے وہ تورات کا دیتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں تورات کے اوراق پکڑ کر یروشلم شہر کے اندر گلیوں میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ تو یحییٰ علیہ السلام ایسی باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے خوف کے اندر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام ڈھونڈتے رہتے تھے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب وہ جاتے تھے اور دیکھتے تھے جنگلوں میں اور رو رہے ہیں، تو کہتے تھے بیٹا کیا ہوا؟ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں تھیں کہ ان کی کیسی زندگی، اور ان کی پیدائش پر کیوں سلام پیش کیا؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام بوڑھے بہت ہو گئے تھے اور ناممکن تھا بچہ پیدا ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کن سے ان کو یہ اولاد عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، اور ان کو یہ کہا آج بھی پڑھا کہ 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر موت پر سلام کیوں پیش کیا؟ کیونکہ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی راستے میں اپنی جان قربان کی، شہادت نصیب ہوئی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، کے موت پر بھی، اور اس کے بعد ایک اور عزت بخشی کہ جب قیامت والے دن میں اور آپ اور ساری دنیا کا ہر انسان اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام ہے یحییٰ اس دن پر جس دن آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو عزت اور شان اللہ کے نبیوں کو اللہ نے دی ہے، تو ہم جیسے جو اس دنیا کے انسان ہیں، جو اس وقت کے انسان ہیں، اب اگر اللہ کے لیے کوئی بھی ہم کوئی کام کرے تو اللہ ہماری بھی عزت کرتا ہے۔ آج میں جو اس جگہ پر ممبر میں بیٹھا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ تو ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت جی الیاس، وہ دین کا کام انہوں نے بہت زیادہ کیا، تبلیغ کا۔ تو وہ ایک جملہ بولتے تھے، مجھے جماعت کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ میرے نام کے ساتھ جو یہ حضرت ہے، یہ صرف اور صرف اس کام کی وجہ سے، نہیں تو میری کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہی وہ بات ہے کہ یہ جو ہماری عزت ہے، یہ جو میں آج بات کر رہا ہوں آپ سے، جو میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، یہ صرف اور صرف اس کام کی عزت ہے، یہ میری عزت نہیں، اس کام کی عزت، اور یہ کام بہت بڑا ہے، اور یہ کام نبیوں کے ابھی بتا رہا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام نے تورات کا پرچار کیا، اور میں آج قرآن کا پرچار کر رہا ہوں، یہ قرآن کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق دے کہ ہماری اولادیں جو ہے، مجھ سمیت آپ سب کی اولادیں قرآن پڑھنے والی ہو، صاحب قرآن ہو۔ میں نے اپنے اللہ سے بیٹا مانگا، یحییٰ نام کا بیٹا مانگا، صرف اس نیت سے کہ یا اللہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، صاحب قرآن ہو، اللہ اس کو صاحب قرآن بنائے۔
اور اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔